بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، کل نماز عشاء کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، نماز فجر کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ جب نمازی لوگ نماز پڑھ کر نکلتے اور ادھر سے عورتیں نماز پڑھ کر آتی اور انہوں نے لباس لیا ہوتا تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ دوسری روایت حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، ان سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھائی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری کھائی، اور اس کے کچھ دیر بعد دونوں نے نماز ادا کی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں ہم نے حضرت انس سے سوال کیا کہ سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنا وقفہ تھا کہ جس میں ایک آدمی قرآن مجید کی 50 آیات تلاوت کرے۔ تیسری روایت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز سفیدی کر کے پڑھا کرو، دیر کر کے پڑھا کرو، اس میں زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اب یہاں پہ ظاہری طور پر تو یہ بات نظر آتی ہے کہ روایات کے اندر تضاد ہے۔ پہلی دو روایات اور تیسری روایات، یہ تینوں روایات سیاہ ستہ میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، اور یہ چاروں کتابیں جو ہے نا پہلے نمبر کی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں۔ اب پہلی دو روایتوں میں نماز کے جلدی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، تیسری روایت میں یہ ہے کہ نماز دیر کر کے پڑھو فجر کی، اس میں زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو شارحین نے اس مسئلے کا حل نکالا، تو مشکل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے سمجھنے کی، آج سے 1400 سال پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام، ہم ان کے پاؤں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی، سارے بولو، نہیں، اور ہمارے اعمال ان کے اعمال سے لاکھوں کروڑوں درجہ کم ہیں۔ صحابہ کرام کی اکثریت تہجد پڑھتی تھی، وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور تہجد کے تھوڑی دیر بعد صبح ہو جاتی ہے۔ اب وہ تو چونکہ اٹھے ہوئے ہوتے تھے، صبح ہو جاتی تھی اور نماز جلدی پڑھ لیتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جلدی پڑھی۔ دوسری روایت کے اندر یہ بات ہے کہ سحری کھائی۔ اب دیکھیں آپ ہمارا عمل، آپ دیکھ لیں، ہم عام طور پہ حنفی نماز دیر کر کے پڑھتے ہیں، رمضان میں جلدی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، سارے بولو نا، جلدی پڑھتے ہیں نا، کیونکہ سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں سحری کھا کے جلدی اس لیے پڑھی گئی کہ بعد میں کوئی کام کاج کرنا ہے، یا اگر کوئی رات کا اٹھا ہوا ہے اس نے دوبارہ آرام کرنا ہے تو وہ سو جائے۔ اب آ جاتی تیسری حدیث، اور اس میں لفظ ہے کہ دیر کر کے پڑھو، اس میں اجر اور ثواب ہے۔ کل میں نے عشاء کی نماز کے متعلق جب درس دیا تھا تو میں نے آخر کے اوپر ایک کہا تھا کہ ایک میں نے لفظ بولا ہے، اس کے متعلق میں کل بات کروں۔ یاد ہے کیا وہ لفظ تھا؟ بولو ذرا، ہے بتاؤ، مشقت۔ کیا بولا تھا میں نے؟ عشاء کی نماز میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کی نماز 2/3 یا آدھی رات کو پڑھتا،
اور 2/3 آج کل کے مطابق کتنے بجے بنتی ہے؟ 10 بجے۔ ہم پڑھتے ہیں 8 بجے۔ آپ نے کہا تھا میں مشقت کی وجہ سے میں نے لیٹ نہیں کی، لیکن لیٹ کرنی، اتنی لیٹ نہ کرو لیکن لیٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑھیں۔ اب ذرا میرا آپ سے سوال ہے کہ صبح کی نماز صبح صادق ہونے کے بعد جلدی پڑھنا مشقت ہے یا دیر سے پڑھنا مشقت ہے؟ بتاؤ نا، آپ سے ہے جلدی پڑھنا مشقت ہے نا بھائی۔ آج کل ہم 5:20 پہ پڑھ رہے ہیں، آج کل اعلان ہو جائے گا 5:25 کا۔ ہمارے دوسرے اہل حدیث بھائی وہ 5 بجے پڑھ رہے ہیں۔ اب 5 بجے پڑھنا، آج کل روزے تو نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی ہمیں عادت دی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ شاید ہمارے یہ بوڑھے بزرگ پڑھتے ہوں گے، ہمارے جیسے گناہ گار کہاں ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو بڑی گل ہے جی۔ اشراق 4 کسی کتنے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے مشقت ہے 5 بجے۔ تو آپ نے کہا میں امت پہ مشقت نہ سمجھتا، میں عشاء دیر کرتا، اور مشقت کی وجہ سے پھر صبح جلدی کرنی مشقت ہے۔ عشاء میں اگر دیر کرنا مشقت ہے تو صبح میں جلدی کرنا، بولو نا، وہ مشقت ہے۔ اور تیسری حدیث کے اندر کیا آیا کہ دیر کر کے پڑھو، سفیدی اتنی نہیں، سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی، سورج کے نکلنے سے بھی کوئی 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، گرمیوں میں 35 منٹ پہلے طالب سے پڑھایا کرو لوگوں کو، سردیوں میں 40 منٹ پہلے پڑھا دیا کرو، کیونکہ اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہے، صبح تلاوت زیادہ ہوتی ہے نا، تقریباً 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے امام بھول گیا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑ گئی، ایسا بھول گیا کہ سجدہ صاحب سے کام نہیں چلا، دوبارہ پڑھنی پڑی، اب امام صاحب بھول گئے، اب پیچھے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے سجدہ صاحب نہ کب چلتا سی، کوئی سجدہ صاحب جو ہویا بھی نہیں سی، تو دوبارہ پڑھنی پائے گی نا۔ 5-7 منٹ لگ گئے بحث میں، دوبارہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، پھر کتنے لگے گے؟ 10 منٹ، 10 سے 10 20، 10 منٹ بحث سے نکال دے ہوتے 3 منٹ، 30 منٹ کے اندر 2 بار پڑھی جائے گی، 5 یا 10 منٹ بعد سورج نکل آئے گا۔ تو ہم اتنی دیر کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ نماز پڑھ بھی جائے، یہی احناف کہتے ہیں، اتنی دیر کرو کہ اگر دوبارہ پڑھنی پڑ جائے تو اس کا وقت ہو، اتنی بھی دیر نہ کرو کہ اگر دوبارہ پڑھنی پڑے تو اس کا جماعت کا وقت ہی نکل جائے۔ تو ہم پھر ساری حدیثوں پہ عمل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان میں ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں، سارے لوگ اٹھے ہوتے ہیں، اس حدیث پہ عمل ہو گیا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنے والے پر۔ عام دنوں میں لیٹ پڑھتے ہیں، یہی بات میں نے زور کی نماز میں کہی تھی کہ ہم ساری حدیثوں پہ عمل کر لیتے ہیں، اور یہی میں آج بھی کہتا ہوں، سب حدیثوں پہ عمل کرنا، یہ میں معذرت کے ساتھ کسی پر تنقید نہیں، بطور اصلاح کہتا ہوں، یہ ہے اصل اہل حدیث ہونا، کہ ساری حدیثوں پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی دوسرا کام کرتا ہے، جلدی پڑھتا ہے، نماز اس وقت بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے یہ فروعی مسائل ہے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کفر کے فتوے نہیں لگانا چاہیے۔ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں نا نماز جلدی پڑھنا، جڑے جلدی پڑھ دے رہے کافر رہے، میرے تو وڈا جاہل کوئی، میں سیدھی گل کرنا۔ اور اگر کوئی دوسرا کہے مولوی کہ دیر سے پڑھنا یہ کفر ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی۔ یہ فروعی مسائل میں کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جلدی پڑھ دینا بھی ٹھیک ہے، بعد میں پڑھ لینا بھی ٹھیک ہے، اولا یہ ہے کہ بعد میں پڑھ لیں۔ ایک غلطی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2-4 دن پہلے مغرب کی نماز کے وقت کے بارے میں ایک آدمی کو شک پڑا ہے تو اس نے مجھ سے بات کی ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر بعض اوقات بات سمجھانے میں غلطی لگ سکتی ہے، بعض اوقات سمجھنے میں غلطی۔ میں نے بات کی تھی کہ مغرب کی طرف ایک سرخی ہوتی ہے، شفق کی جو میں نے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک کیا ہوتی ہے؟ سفیدی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے کہ جب تک سفیدی ہوتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔ باقی ائمہ کرام کا مسلک ہے کہ جب تک سرخی ہوتی ہے اس وقت تک کیا ہے؟ وقت ہے۔
تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ باقی ائمہ اور امام ابو حنیفہ اور ان کے دو شاگرد، امام ابو حنیفہ کا ایک قول اور ان کے دو شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ سرخی میں پڑھ لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط سرخی تک ہی ہے حنفیوں کا، وقت سرخی کے بعد سفیدی تک بھی ہے، اور اگر کوئی آدمی سرخی ختم ہونے کے بعد سفیدی کے اندر بھی نماز پڑھے گا تو قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے، میرے کہنے کا مطلب تھا، شاید میں اسے سمجھا نہیں سکا یا وہ میرے دوست سمجھ نہیں سکے، انہوں نے دوبارہ سوال کیا ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ سرخی کے اندر پڑھ لی ہے جس میں زیادہ لوگ ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر زیادہ ہے نا اس پر عمل کرنا بہتر ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر سرخی کے بعد اگر کوئی آدمی لیٹ ہی ہو جاتا ہے، کوشش تو نہیں ہونا تو یہ نہیں چاہیے، اول تو فوراً اذان کے بعد پڑھنی چاہیے، تو سفیدی ختم ہونے سے پہلے بھی پڑھنے کا وہ ادا ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔